یہ جو حال آ رہے ہیں نا مسلمانوں کے اوپر، اس پہ وہی حال آویں گے جو بنی اسرائیل پر آئے ہیں. امام الانبیاء کا قول ہے، جو بنی اسرائیل میں ہوا ہے وہی اس امت کے ساتھ ہونے والا ہے. سب کچھ ہوگا. اگر وہاں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ جنا کیا ہے، اس امت کا بھی جو کوئی فرد ہوگا وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جنا کرے گا. اٹھا کے دیکھ لیں تواریخ بنی اسرائیل کی. یہ بنی اسرائیل جانوروں پر گزر و بسر کرنے والے. یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل. کس کا؟ ہاں، یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ وہاں کا سلسلہ. جانوروں پر گزر بسر کرنے والے یعقوب علیہ السلام. یہاں سے اللہ نے سلسلہ شروع کرایا. ہاں، آگے بڑھی بات یوسف علیہ السلام. اور یہاں سے ہوتے 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 یہ 63 یا 65 لوگوں کا کنبہ و خاندان. لمبا واقعہ تو قرآن. اللہ ہمیں تمہیں عبرت کے لیے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دے. ہاں، اللہ نے پورا واقعہ نقل کیا اس میں. ہاں، باقی تفسیریں اٹھا کے دیکھو آپ. اللہ والوں نے ہمیں کہیں چھوڑا تھوڑی نہ ہے. ہماری رہبری میں اللہ نے کہیں سے کمی نہیں کرائی، لیکن ہم آوے تو اس راستے کے اوپر. تو مختصر یہ کہ یہ چلتے 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 جانوروں پر گزر بسر کرنے والے اللہ نے حکومت عطا فرما دی. یوسف علیہ السلام کو کبھی سوچا ہے؟ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ خواب میں اللہ حکومت عطا فرما دے کسی کو؟ ارے سوچ سکتا ہے کوئی؟ یوسف علیہ السلام کو حکومت ملی، کاہے پر ملی؟ خواب میں حکومت دے دی. بادشاہ کو خواب دکھلایا، ساتھ والے نے کہا اس کی تعبیر، بتانے والا ایک جیل میں ہے، لمبا واقعہ. تو اللہ نے کہے پہ حکومت دی ہے. سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی نا، جو بادشاہت، جس کے لیے کہا تھا نہ پہلے کسی کو ملی ہو نہ بعد تک کے ملی. اللہ کے نبی نے فرمایا، آج اس کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ میرے بھائی سلیمان کی دعا ہے. ایک دن ایک واقعہ، ایک شیاطین کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاں پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو وہاں سے بارہام کو تم کو معلوم ہو گیا، اگر حیات الصحابہ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، کہ 3 دن لگاتار ایک شیطان اس میں سے بیت المال کی کھجوریں چرانے آتا تھا. 2 دن پکڑا، چھوڑ دیا، اللہ کے نبی سے بتلایا. تیسرے دن پکڑا تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، ہم ایک بات بتاتے ہیں، ایک تم کو عمل بتاتے ہیں. آیت الکرسی اسی نے بتلائی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس نے اور تو سب جھوٹ بتلایا، لیکن یہ بات تجھے سچ بتلا گیا. کہنے لگے ہم اس کو دکھلاتے تم سب کو، باندھ کے اسی کھمبے میں، اس کھجور کے کھمبے میں جو مسجد نبوی لگا تھا، اس میں باندھتے سب دیکھتے. لیکن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان پر جو حکومت مانگی تھی وہ ہمارے بھائی سلیمان نے مانگی تھی. کس نے مانگی تھی؟ تو یہ پورا سلسلہ وہاں تک کے چلا ہے. اور چلتے 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 پھر ایمان اور عمل کا راستہ چھوڑ کے جب یہ کائنات کے چکر میں بنی اسرائیل پڑے ہیں، اللہ نے کفن چور کو ان پر مسلط کر دیا. اکثریت ان کی، حکومت ان کی، مال ان کا. بٹھا کس کو دیا؟ بولے کس کو بٹھایا؟ فرعون کو بٹھا دیا. جو کھایا تھا بنی اسرائیل نے سب اس نے اگلوایا ہے. اور کیا ظلم و ستم بارہا اس میں. اللہ نے پورا واقعہ، سب سے زیادہ واقعات اللہ نے ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل کے نقل کی ہیں قرآن کریم کے اندر. کرتے 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 کہ اب پھر ہمیں تمہیں دکھلانا اور سمجھانا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے پہلے ان کی تربیت کی. پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ایمان سکھلایا، ان کو بلایا طور پر روشنی دکھلا کے. وہ تو ہم آپ سب بیان کرتے ہیں کہ جب یہ پہنچ گئے تو اللہ نے ان سے آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لاٹھی. کیا کہا؟ پھینک دو. پھینک دیا. کیا بن گئی؟ سانپ. پکڑ لو. وہ ڈر رہے ہیں. 2-3 بار کہنے پہ پکڑ لیا. تو اللہ نے ان کو وہاں اپنی قدرت سکھلائی کہ کرنے والے ہم ہیں، گھبرانا نہیں اس کائنات سے. ہم جو چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جب چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، وہ کرنے پر قادر. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. قدرت اللہ کی صفت ہے. یہ دکھلایا. اب ان کی سمجھ میں آیا. تب ان سے کہا ہے کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ اب جا کے.
ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. اللہ نے واقعات ذکر کیے کائے خاطر کہ ہم اللہ کے بندے یہ اس کائنات کی محتاجی سے نکل کے اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اس کی طرف پھر جاؤیں. اس نے جس طرح سے ہم سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی منشا والی زندگی گزارنے والے بن جاؤیں. اس کے لیے انبیاء کے ذریعے سے پہلے انبیاء کو ایمان سکھلایا، اللہ نے سکھلایا، براہ راست سکھلایا. پھر انبیاء نے نیچے اتر کے پھر اللہ کے بندوں کو ان کو ایمان سکھلایا. وہاں قدرت سمجھائی. جب چلنے لگے شیطان نے خیال ڈالا کہ تمہاری بیویوں بکریوں کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خیال انسان کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے اور ایک خیال فرشتہ ڈالتا ہے. ڈالا وہاں ان کا خیال ان کی بیوی و بکری کی طرف اللہ اللہ ہے. تو جب یہ خیال ان کے اندر آیا کہ میری بیوی و بکری کا کیا ہوگا، اللہ نے حکم بھیج دیا موسیٰ پتھر پر لاٹھی مارو. اور اس لاٹھی کو مروا کے اس میں سے کیڑا نکلایا اور کیڑے کے منہ میں ہرا پتا کہ جب اس کے اندر ہم پرورش کر سکتے ہیں، ربوبیت کا اعلان ہم نے کیا ہے، تو تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ ہماری بیوی کا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہاں سے جب اترے، ایک طرف اس کو فرعون کو بتلا رہے ہیں، ایک طرف بنی اسرائیل کو ایمان سکھلانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو جس طرح ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ہمیں تمہیں دھوکہ لگا کہ ایمان تو ہمارے اندر موجود ہے، ویسے ہی بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ ان سے کہو کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو تو اپنا ہر کام نماز سے بنواؤ ان سے. اگر اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تو ہر کام نماز سے بنواؤ ان سے. اسی کو حضرت مائیسو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری بیان میں 1 اپریل سن 1965 کو بلال پاک لاہور میں جو بیان فرمایا تھا، حضرت جی کی یادگار تقریروں میں چھپا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا ہے ہم سے تم سے مخاطب ہو کے، کام کرنے والوں سے مخاطب ہو کے، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو. اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے رب اللہ ہے تو پھر نماز سے پرورش لو. نماز سے پرورش لے لینا پھر دو راستے ہیں، چاہے کمانا ہو چاہے نہ کمانا. ہمارے نبی ہم کو اس کائنات کے حوالے تھوڑی نہ کر کے گئے. ایمان سکھلا کے صحابہ کو اپنے والے عمل اس پر صحابہ کو ڈال کر گئے ہیں اور صحابہ نے ان اعمال سے فائدے اٹھائے ہیں. ان اعمال سے فائدے اٹھائے. یہی نماز بارہا واقعی ہم نے اور آپ نے سنے ہوں گے. حضرت انس کی باغ میں پانی نہیں، غلام آ کے بتلا رہا، آپ نے 4 یا 5 مرتبہ نماز کا عمل کر کے بادل کر کے اور اپنے کھیت پر پانی گروایا ہے. ارے گروایا نہیں گروایا. عبداللہ بن جعفر نے اپنے کھیت کے اندر جا کے، اپنی بنجر زمین کے اوپر جا کے مصلی رکھ کے نماز پڑھ کے سجدے میں سر ڈال کے اور اللہ سے کہہ کے اور مصلی ہٹا کے غلام سے وہاں سے کھدوا کے چشمہ پھڑوا کے دکھلایا ہے. اللہ حجرمی رضی اللہ عنہ کی جماعت بحرین کے سفر پہ تھی. پہلا واقعہ ہے انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات اس جماعت کے اندر شریک تھے. بحرین کے سمندر کے اوپر جو لوگ مقابلے پر آنے والے تھے جب یہ جماعت دیکھی تو سمندروں کے اندر بھاگ گئے. انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ سمندر پر چلو، پیروں سے سمندر پر چلنے لگے. کیسے؟ یہ دیکھ کے وہ لوگ بھاگنے لگے. اللہ نے ان پر فتح دے دی ان کو. بعض لوگ اس میں اسلام میں بھی داخل ہوئے. واپسی کے بعد یہ چلے آ رہے تھے، پوری جماعت کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں. اس پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور جن پر، وہ سواریاں جن پر ان کے سامان بندھے ہوئے تھے، وہ سارے جانور بھی وہ صحابہ کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. سب اب سامان بھی نہیں، جانور سب لاپتہ ہو چکے ہیں اور پانی کے لیے کوئی انتظام نہیں. اور جا کے اللہ حجرمی رضی اللہ عنہ سے جا کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب پانی کا کوئی انتظام نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، نہ پینے کے لیے نہ وضو کرنے کے لیے. کہنے کے تیمم کرو. غالباً فجر کی نماز کا عمل کیا اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے پانی مانگا ہے. ہاتھ چہرے پہ پھیر نہیں پائے تھے، پیچھے سے ایک آواز آئی، چشمہ پھوٹ کے پانی نکلنے لگے. اللہ نے یہ عمل دیا ہمیں تمہیں. لیکن دوستو بغیر ایمان کے سیکھے ان عملوں سے فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی زبان سے اللہ نے کہلایا تھا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. جب اس کام کو شروع کیا نا تبھی اللہ نے یہ بات کہلوا دی تھی.
معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دینی دعوت نام کی جو کتاب حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب کی ہے، جو دعوت کے کام کرنے والوں میں جو 72 چنندہ کتابیں، ان میں پائیدان نمبر 1 کی وہ کتاب ہے، اس کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر حضرت کا یہ قول اتنی بڑی ہستی نے نقل کیا، یہ صدی کی بڑی علمی ہستی جس کو بیت اللہ کی چابی وہاں کے بادشاہ نے وہ پیش کی ہو۔ حضرت مولانا میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ جاتے تھے سعودی عرب، تو وہاں بیت اللہ میں جانے کے لیے اجازت ان کو نہیں لینی پڑتی تھی، چابی ملی ہوئی تھی، جب چاہیں چلے جاؤں، ایسی ہستی۔ اس ہستی سے اللہ نے قلم بند کروایا، اس میں حضرت نے فرمایا تھا لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، لوگوں کو وہاں یہ بتلایا جا رہا، حضرت کی باتیں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ممبروں سے یہ بتلایا جا رہا الحمدللہ اللہ نے کسی نہ کسی درجے کا ہمیں تمہیں ایمان دے رکھا ہے، تو جب دے رکھا ہے تو کائے سیکھیں گے ہم؟ جب دے رکھا تو کائے سیکھیں گے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ ہے، تو حضور کے عمل پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ ابو دردہ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، آگ لگ گئی ہے بستی میں، ایک ساتھی آیا اور کہنے لگا ابو دردہ تمہارے مکان میں آگ لگ گئی۔ کیا کہہ رہا؟ کیا کہہ رہا؟ او بھائی، او چاچا، باہر جاؤ، آپ یہاں بات نہیں کرنا، وہاں جاؤ باہر۔ کیا کہہ رہے؟ وہ دیکھ کے آیا ہے اور یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا کہہ رہے؟ کیا کہہ رہے؟ میرے مکان میں آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آیا، وہ دیکھ کے آ رہا، دیکھو آنکھوں کی ایک طرف نظر کا آیا ہوا ہے، ایک طرف امام الانبیاء کی خبر ہے، اللہ ہمیں تمہیں یہاں کھڑا کر دے، یہ اس کام سے چاہا جا رہا۔ دوسرا آ کے کہہ رہا تمہارے مکان میں آگ لگ گئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لگ ہی نہیں سکتی۔ تیسرا آ رہا ابو دردہ پوری بستی کے جو مکانات تھے وہ جل گئے، تمہارا مکان نہیں جلا۔ اب پوچھ رہے ہیں کیسے آپ نے کہہ دیا؟ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں، کیوں؟ ایمان کی فراست تھی، ایمان کو سیکھا نہیں، اس لیے ایمان کا وزن، اس کی طاقت نہیں جانا ہے کہ یہ اس کی طاقت کا کیا معاملہ ہے۔ خالی ہمارے بول، یہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اخلاص کے ساتھ، امام الانبیاء کی خبر ہے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے یہ بول عرش کے اوپر جو نور کا ستون ہے اس میں جا کے ٹھوکر مارتا ہے۔ کا دیکھیں ہمارے تمہارے موبائل میں ٹھوکر مارتا ہے، موبائل میں ٹھوکر مارتے ہوئے بول دیکھا کبھی؟ نہیں دیکھا۔ وائبریٹر پہ لگا دو، وائبریٹ پہ موبائل لگا کے اور کسی ٹیبل پہ رکھ دو لکڑی کی، اور یہاں سے ہم تم کو کال کرے تو کیا ہوگا؟ ارے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا والے اللہ حدیثوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کائنات کی چیزیں بنا رہے ہیں، اس کی ٹھوکر سے یہ ہل سکتا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کرے اتنی سی بات سمجھ میں آ جاوے کہ ایمان کو سیکھتے ہوئے جو بولیں گے نا، اللہ سے ہونے کا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کے، یہ بول یہ سیدھے عرش کے اوپر نور کا ستون ہے، وہاں جا کے ٹھوکر مارتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود کہتے ہیں ستون سے تو کیوں ہلا؟ تو اللہ کو تو معلوم ہے، وہاں تو نمبر فیڈ ہے، مومن کا نمبر فیڈ ہے، مومن کا نمبر، اس کا تو نمبر فیڈ ہے، مومن کا، ایمان کے سیکھنے والے کا، اس کا نمبر فیڈ ہے، اس کو تو سب معلوم ہے، اور اس کو تو یہ بھی معلوم کس حاجت کے لیے یہ ہم کو پکار رہا۔ کس؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیف سے واپسی پر تھے، ان کو ایک سواری چاہیے تھی، ایک سواری کرائے پر لے لی، جس کی سواری تھی وہ موجود تھا، وہ کہنے لگا ہم بھی اس پہ بیٹھ کے چلیں گے، طے کر لیا کہ چلو۔ یہ جب اس پر سے چلے، ایک دو راہے پر پہنچے، تو ایک راستہ جو عام راستہ تھا جدھر سے لوگ آیا جایا کرتے تھے، اس نے کہا اس راستے سے نہ چلو، یہ جو سامنے والا راستہ ہے اس پہ سے چلو۔ کہنے لگے یہ ہمیں معلوم نہیں، اس نے کہا ہم کو معلوم۔ کیا ہے؟ ہم کو معلوم، آپ ادھر سے چلو۔ چلے یہ آگے جانے کے بعد وہ پہاڑی ختم ہو گئی، وہاں راستہ ہی نہیں، راستہ ختم۔ ادھر ادھر دیکھا تو چند لوگوں کے مرے ہوئے جسم، جن کا یہ چمڑا ہے نا یہ سڑ گیا تھا، ان کا اندر کا ہڈی وہ پڑا ہوا تھا۔
تو انہوں نے ان کو دیکھا اور یہ ماجور جو ماجور بن کے چلا تھا یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے اپنا اس زمانے کا جو بھی اسلحہ ہو اس نے نکال لیا کہ ہم تم کو ماریں گے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مار کے کیا کرو گے؟ تمہارا مقصد مال ہے، مال اور سامان، تو جو مال ہے یہ بھی لے لو، جو سامان ہے وہ بھی لے لو. تو اس نے کہا نہیں، یہ تو ہم بعد میں لے لیں گے، پہلے تم ماریں گے نہیں تو لوگوں کو ہمارا حلیہ بتاؤ گے، لوگ ہم کو پہچان جائیں گے، جان جائیں گے، تو پہلے تم ماریں گے. کہنے کہ اچھا مان لینا، ایک کام کر لے، 2 رکعت نماز کا عمل کرنے کی ہمیں اجازت دے دے. اس نے کہا اجازت ہے، چل تو بھی 2 رکعت کر لے. یہ سب بھی 2 رکعت والے تھے. یہ کون تھا؟ ہاں یہ بھی 2 رکعت والے تھے، یہ بھی 2 رکعت والے، تو بھی کر لے. 2 رکعت نماز کا عمل سے فارغ ہو کے ہاتھ اٹھایا، کہنا شروع کیا، چوتھے آسمان کا فرشتہ. کہاں کا فرشتہ؟ حیات الصحابہ میں ہے، روایت پڑھ لینا. چوتھے آسمان کا فرشتہ اتر کے آیا، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، اور ان کو نیزہ پکڑا کے کہہ رہا ہے کہ چلو مارو اس کو. تو صحابہ وہ تو ان کے اندر تو یہ تمنا تھی کہ کاش دنیا کا یہ انسان اللہ کو جان جاوے، پہچان جاوے، اس سے اپنا رشتہ بنا لے اور اس کی مرضی و منصب پر چلنے والا بن جاوے. وہاں تو بار بار موقع دیا جاتا تھا، تو صحابہ کہاں مار دیتے اس کو. کہنے لگے میں نے معاف کر دیا. تو اس نے کہا تم نے معاف کیا ہے. کیا کہا ہے؟ تم نے معاف کیا ہے، میں نے اللہ سے تمہاری مدد کے لیے اجازت لی ہے تب میں آیا ہوں. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پوچھا کون ہے تو؟ تو اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تو نے یہ جملے کہے تھے تو آسمانوں پہ، پورے سارے آسمانوں پہ ہڑکمپ مچ گیا تھا. کیا مچ گیا تھا؟ ہڑکمپ مچ گیا تھا. دوسری بار جب یہ کہا تو ہم نے دوسری بار اللہ سے کہا، جب دوسری بار تو نے یہ بولا ہے نا، میں نے اللہ کے سامنے ہم نے کہا اے اللہ تیرے اس بندے کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دے دی کہ جا. اور تیسری بار جب تو نے کہا ہے تو میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں، چھوڑنے والا نہیں. اور یوں نیزہ مارا ہے، جیسے ہی نیزہ لگا ہے جل گیا ہے. یہی ہے نا مار کیا ہے؟ پوری کائنات کی ساری ٹیکنالوجی ایک طرف، خدا کی قسم، اور ساری کائنات کی ساری انسانیت، سارے ایک جگری والے، یہ سب ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ ان عملوں کو ہم اسباب بناویں، یہ ہمارے سبب ہیں، یہ ہمارے ذریعہ ہے. اس کو مائک صاحب نے پھر بنی اسرائیل کے واقعے میں بتلایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت شروع کی کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو نماز کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کراؤ. ادھر یہ بات چل رہی، ادھر قبطی لوگ بنی اسرائیل کو پریشان کر رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، ان کو مزدوریوں سے نکال رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ بے عزتی کر رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قطعی نہ جانا ان کے پاس. اللہ سے کہو نماز کا عمل کرو، اللہ سے کہو نماز کا عمل کرو، اللہ سے کہو. لگ بھگ 25 سال اس کلمے اور نماز پر محنت کرائی ہے. کتنے دن؟ شراب سے نہیں روکا، جوا سے نہیں روکا، جنا سے نہیں روکا، سود سے نہیں روکا، کلمے اور نماز پر لگایا ہے. اور لگ بھگ 25 سال کے اندر جب کلمہ اور نماز کے اندر کی جو چیزیں ہیں جب بنی اسرائیل اپنے اندر لے آئی ہے، اسی کلمے اور نماز پر اللہ نے دریائے دجلہ سے، دریائے نیل سے ان کو گزارا ہے. اور اسی دریائے نیل کے اندر فرعون اور پوری لشکر کو اللہ نے اس کو وہی کے اوپر دھجیاں اس کی اڑا کے دکھلائی، تباہ کر کے دکھلایا ہے. کائے پہ ہو کے دکھلایا؟ ارے کائے پہ ہوا یہ؟ اسلحے ان کے پاس زیادہ تھے، مال کا کیا تھا؟ صرف کلمہ و نماز. کیا تھا؟ یہ دریائے نیل پار کر کے گئے ہیں، میدان تیہ میں پہنچے ہیں. 40 سال تک اللہ نے آسمان سے کھانا اتار کے کھلایا. کتنے دن تک؟ پھر اس کے بعد ان کو دین دیا ہے، پھر ان کو بعد شریعت دی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں پھر جب ان کے اندر یہی سبب پرستی آئی، کہہ بیٹھے کہ اے موسیٰ روز روز وہی منو سلوا، روز روز وہی منو سلوا، کچھ لہسن بھی ہونا چاہیے، کچھ مسوری بھی ہونا چاہیے. اللہ نے نام گنا ہے قرآن میں،
ہاں ان کی ان چاہتوں کو، کچھ یہ بھی تو اللہ سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہنے لگے موسیٰ ان سے کہو کہ یہ پاک چیز جو ان کو ہم کھانے کو دے رہے ہیں، پاک چیز آسمان سے آ رہی، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اچھی چیز کو چھوڑ کے یہ اس میں لگنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اڑے رہے جیسے آج ہم اڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اڑے رہے کہ نہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان سے کہو جا کے زمینوں کے اوپر یہ محنت کریں، ہم وہاں سے پھر ان کو مسوری اور لہسن اور یہ سب دے کے رہیں گے. لیکن موسیٰ یہ بھی یاد رکھنا، ان سے بتلا دینا کہ اس میں یہ لگیں گے اور ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. یہ پھر جو ذلت ان کی شروع ہوئی، ہوتے 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 ہاں پھر وقت نصر تک کے، یہ وقت نصر ایک بادشاہ ہوا. ہاں ان کا جب رخ ایمان اور عمل سے ہٹ کے اور جب مال اور چیزوں کی طرف آیا ہے تو اللہ نے اب وقت نصر کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے، اور اس نے قسم کھا لی مسلمانوں کے قتل کرنے کی. اور کتنے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اللہ نے واقعہ قرآن میں بیان کیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ میرے گھوڑے کی پیٹھ مسلمانوں کے خون سے، مسلمانوں کا خون جب تک میرے گھوڑے کی پیٹھ میں نہیں لگ جاوے گا تب تک مسلمانوں کا قتل کروں گا. اور قتل کروا کے دکھلایا. کیا کر کے دکھلایا؟ مسلمانوں کا قتل کر کے دکھلایا ہے. ان کے جو لوگ تھے بادشاہ کے خاص وقت نصر کے، وہ کہنے لگے کہ آپ اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو ہمارے باغات میں نوکری کون کرے گا، ہمارے کھیتوں پہ ہل کون چلاوے گا، ہمارے کپڑے کون دھوگا، ہمارے گھر میں سامان کون اٹھاوے گا، اگر آپ اسی طرح قتل کرتے رہے ان کو نہیں قتل کرنے کو نہ روکا. تو کہنے لگے چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ اب ان کو نہ ماروں، لیکن میں نے قسم کھا رکھی، اور اللہ نے ادھر یہ ضابطہ بنایا تھا کہ ان کا قتل ہوتا تھا، خون زمین پر گرتا تھا، وہ سوکھ جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ سوکھ جاتا تھا. تو ان لوگوں نے پھر رائے دی کہ ایک ترکیب، ایک طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ ہماری غلامی کرنے کے لیے بچ جائیں گے. تو اس نے کہا بتلاؤ کیا طریقہ ہے. تو انہوں نے ایک گڈھا کھودا. کیا کھودا؟ ایک گڑھا کھودا، اور گڑھے میں پانی بھرا، اور جو مسلمانوں کا خون پڑا ہوا تھا نا، جمع ہوا سوکھا، اس کو زمین سے یوں اٹھایا اور پانی میں ڈالا. تو جب پانی میں ڈالا تو وہ پانی کے اوپر تیرنے لگا. اس کی سواری کو لایا، اس کے گھوڑے کو لایا، اس پانی کے اندر اتارا. تو جب گھوڑا پانی میں اترا تو اس کا مسلمانوں کا خون کہاں لگ گیا؟ کہنے لگا قسم تمہارا پورا ہو گیا، گھوڑا باہر نکال لائے. خدا کی قسم اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عملوں کو، جن عملوں پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور جہاں ہماری محنتیں ہیں، جہاں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں سوائے ذلت و تکلیف و پریشانیوں بیماریوں کے، اگر محنتوں کا رخ نہ بدلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو اگر ہم نے سبب نہ بنایا تو حضرت نے فرمایا ہے کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوگا. پوری دنیا کے اندر یہ چاہے جہاں پھیلے ہوں، اللہ ان کے مال لٹواوے گا، ان کے قتل کی پلاننگ بنواوے گا، ان کو قتل کرواوے گا، اللہ کرواوے گا. کسی کی کیا مجال ہے، کسی حکمراں کی کیا مجال ہے کہ یہ کچھ کر دے. وہ تو خود اللہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی. لیکن اللہ نے ضابطہ بتلایا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جب یہ حال آوے گا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی پلاننگیں بنیں گی، اس کی اسکیمیں بنیں گی، اور مسلمانوں کی کھیتیوں کو اجاڑا جائے گا، دکانوں میں آگ لگائی جائے گی، مال لوٹے جائیں گے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی. جب پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہو کے اور ان کے ساتھ یہ شروع کرے گی، اس وقت دو لوگ بچیں گے، 2 قسم کے لوگ بچ پاویں گے. کتنے قسم کے لوگ؟ 2 قسم کے لوگ. پہلی قسم وہ ہوگی کہ جب ان کے اوپر حال آوے تو حضرت فرماتے تھے یا تو پھر یہ کہہ دے ان سے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو بچ جاؤ گے آپ. اور دوسری وہ قسم ہوگی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنا سبب بنایا ہوگا، ایمان کو سیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کے راستے سے یہ پرورش لے رہا ہوگا. اس کے مقابلے پر جو آئے گا، خدا ان عملوں پر کیے ہوئے وعدوں کو اپنی قدرت سے پورا فرما کے دکھلاویں گے، اور پھر یہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، بعد میں بھی ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، دنیا میں کوئی یہودی اور عیسائی نہیں بچے گا. سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، سارے کے سارے سب داخل ہو جائیں گے. کب؟ جب اللہ اپنی قدرتوں کو ظاہر فرماویں گے.